ایک سر لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ ریسنٹلی 1-2 ماہ پہلے آئی گیس پاکستان کے سب ٹاپ جو بھی بڑے مفتی حضرات ہیں ہماری، جو کہ لیڈ کرتے ہیں پورے ملک میں اسلامک اس کو چیزوں کو، اور گورنمنٹ میں بھی ایون انہوں نے فتویٰ دیا جہاد کے اوپر. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے تو شاید کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی کہ انہوں نے دیا، یا کوئی ہماری آرمی کی طرف سے بھی نہیں آیا کہ اچھا ہماری ایک بیکاز ہم اسلامک کنٹری اوپنلی اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ، اور بیکاز ایک فتویٰ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور سب پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فتویٰ دیں گے، لیکن اس کی کوئی امپورٹنس ہمیں گورنمنٹ میں نہیں نظر آئی، کوئی اس کی آرمی کی طرف سے نہیں آئی، ناٹ ایون کوئی فالو اپ نظر آیا ہمیں. صحیح. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنی بڑی بات آئی گیس ایک سب کی طرف سے فتویٰ ہونا اینڈ اسٹل کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا، تو کیا ڈیموکریسی اس میں پیچھے نہیں رہ جاتی؟ کیونکہ اگر ایک اسلامک ڈیموکریسی کہہ لیں یا کائنڈ آف خلافت کا نظام ہوتا، تو اگر وہاں پہ ریلیجس لیڈرشپ فتویٰ دیتی جہاد کا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آفیشلی خلیفہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے ہماری خلافت سے کہ اگر کسی نے کمپلین کی ہے کہ ان کے خلاف، تو اسپیسیفکلی ایک بے شک چھوٹا سا گروپ، تو وہ لوگوں کے کہنے پر بھی ایون وہاں پہ جہاد کیا گیا. Well, here's the thing. اسی ایگزامپل سے ہی ہم ایک ڈفرنٹ سینیریو کریٹ کرتے ہیں. So let us say کہ پاکستان میں اب ڈیموکریسی ہے. ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں، کم سے کم الیکشن کی حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. اس فتوے سے آپ اتفاق کرتے ہیں، بالکل. عام پاکستانی اتفاق کرتا ہے. لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ جتنا بھی اس وقت گروپ بیٹھا ہوا ہے حکومت میں، ان کو باہر نکالے کہ آپ نے فتوے پہ عمل نہیں کیا تھا، ہم کسی اور کو لے کے آ رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اب یہاں پہ ہمارا خلیفہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ بھی اس فتوے پہ عمل نہ کرے، اس کا کیا کر لیں گے آپ؟ تو سر جیسے ہماری خلافت کے بعد ہی ایگزامپلس، اور ایون خلافت میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا لوگوں نے، جو کہ تھوڑے سی پرسنٹیج میں کچھ باتیں بالکل شاید ان کی ٹھیک ہوں گی، لیکن موسٹلی انہوں نے ایکسٹریم اس پہ گئے. ایون سیدنا عمر کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی ایون صحابہ کا آپس میں ہوا. تو کچھ چیزوں پہ فار ایگزامپل حضرت علی کے خلاف جو آئے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین اور بھی وجہ ہیں جو بھی ہوں گی، ان سے ریونج لیں، لیکن حضرت علی نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے ریونج لوں، تو انہوں نے نہیں کیا. تو ان دیٹ کیس خلیفہ کو پولیٹیکل اسٹرگل سے ہٹا بھی تو سکتی ہے عوام اپنی خلیفہ، عوام کی جو میجورٹی ہے، میجورٹی ہے خلافت کے اندر، اور لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی. ویلکم ٹو مائی کیمپ. اسی کو اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں. بٹ اسٹل جیسے سر مطلب خلیفہ let that thought materialize in you. اس کو پروسیس کریں. اس پہ ہمارے کئی ایویڈنسز موجود ہیں. میں کئی حوالے دے چکا ہوں، صحابہ کے زمانے کے میں دے چکا ہوں، کہ وہ اکثریت کی رائے کو سمجھتے تھے کہ اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ اسے چینج لے کے آ سکتے ہیں. اب آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کوئی خلیفہ ہوں، آپ یہ کہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان کو ہٹا سکتی تھی، شور ہٹا سکتی تھی، صحابہ ہٹا سکتے تھے، لیکن کبھی ایسی جگہ وہ پہنچے ہی نہیں جہاں پہ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے. اور انہوں نے تو خود اپنی سپیچ میں کہا تھا نا کہ مجھے کتاب و سنت کے رستے پہ جب دیکھو تو میری پیروی کرنا، ادروائز نہ کرنا. بٹ ناؤ وی کم ٹو دا ماڈرن ایج. کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر مصدق کی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ایران میں، سی آئی اے اور MI6 نے مل کے وہاں پہ شاہ جو کہ انفیکٹو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کر دیا؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو ایک حکمران ہے آپ کو اوپر، جو تالِ آزما ہے، جو پرماننٹلی بیٹھا ہوا ہے، وہ انٹرنیشنل آرڈر کو رن کرنے والے ایکٹرز کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ ان کو ون ونڈو آپریشن دیتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈیموکریسی میں پھر بھی آپ کو پورے ادارے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، کتنے لوگ ہیں، سب کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. پھر بھی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کوئی ریزسٹنس ہے، اینی تھنگ لائک دیٹ، اٹس دیر. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ طاقت ہونی
جیسے ابھی ہے، آپ نے کہا نا فتوے پہ بولے دیں لوگ ووٹ نکالیں بھی، ان کو نہیں چاہیے آپ ہمیں، یہی اوپر ہمارا ایک حکمران بیٹھا ہوا ہو اور وہی بکا ہوا ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ عوام کو اس کے خلاف جانا پڑے گا. جیسے یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اپنی اسٹرگل پولیٹیکل کی. آؤٹ آف ٹو سولوشنز کہ یا آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں تو ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا، یا آپ اس کے خلاف خروج کریں تو قتل و خون کا سلسلہ ہوگا. اس کے مڈل میں ایک سولوشن ہے جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالکل اکورڈ کرتا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے اس کو باہر نکال کے نیا بندہ لے کے آئیں. وائی از دیٹ ناٹ ایکسیپٹیبل؟ دوسرے دو ہیں جس میں ہر دو صورتوں میں نقصان ہی ہونا ہے ہمارا. تو سر اس سے اگر کوئی یہ پوائنٹ لے لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے وہ خلافت سے بیٹر ہوگی، کیا آپ یہ پرسپیکٹیو دے رہے ہیں یا مطلب لائک یو آر اسٹل کہ ہاں اگر ٹرو ویلیوز میں خلافت اسٹیبلش ہوتی ہے تو دیٹ از بیٹر؟ ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں کسی اسلامی ملک میں لوگ خلافت لے کے آنا چاہیں، دیٹس دیئر رائٹ. خلافت لے کے کیسے آئیں گی از دا کوسچن. نہیں سر، میرا کوشچن سمپل ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا اگر ٹرو اسپرٹس میں خلافت ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ سپورٹیو ہوں، نہیں تو میری لائک اسلامک ٹرو ویلیوز میں اسلامک ڈیموکریسی. میرا ویو یہ ہے یا کہ میرے نزدیک شریعت کی اہمیت خلافت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خلافت ہمیشہ رہے نہ رہے یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے، شریعت ہمیشہ رہے یہ بائنڈنگ چیز ہے. آج پاکستان میں خلافت نہیں ہے نا تو شراب کیا حلال ہوگی آپ کے لیے؟ شریعت اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، خلافت ہے نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. تو میرے لیے اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہے اس کو آپ خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، کچھ بھی کہیں، اس نے شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہے. شریعت کو، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو حکمران ہے اوپر وہ میرے نزدیک بہتر ہے. آپ خلیفہ بھی 5 سال کے لیے ہے بھائی. سوری آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون ان پاکستان. ڈو یو؟ کہ ساری زندگی کے لیے آپ کا خلیفہ بنے سکتا ہے کوئی بندہ آپ کی نظر میں ایسا؟ اتفاق کی بات آئی ان پوڈ کاسٹ پہ میں نے بات پوچھی تو اسد نے کہا عمران خان، تو امان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چھوڑ کے پین مارا ان کو. اگر تھوڑی پراوادی نہیں بن دی اس موضوع پہ تو سارے پراوادی نہیں بن دی سارے پاکستان میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہتر بات ہے نا اس وقت، ہمیں ایک آئیڈیلسٹک زندگی سے باہر نکل کر جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس طرف آنا چاہیے، سلوشنز کی طرف. میرے پریکٹیکل سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سہونیوں کے آگے بچ جائیں. میں کہتا ہوں کھڑے ہوں، مومنین ہیں. میں وہ حسن الیاس والی پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں جا رہا. میں اس پریکٹیکلٹی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بڑا اچھا ویپن ہے ڈیموکریسی کا، اس کو یوز کرنا چاہیے. پاکستان کو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں پہ شریعت لے کے آ سکتے ہیں. یہ زیادہ بہتر چیز ہے بجائے اس کے کہ ہم پستے رہیں اور ایک دن خلافت کے لیے جائیں، ملک میں بلوا کریں، قتل و خون ہو، سارا ملک کا معاذ اللہ میرے منہ میں خاک بیڑا غرق کر کے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کریں اور نئے حکمران ہم پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. تو پاکستان میں سر اگر ہم ٹرو اسلامک ڈیموکریسی لائیں تو نو ڈاؤٹ شریعت بہت اچھے سے نافذ ہو جائے گی، بہت اچھی چیز ہے. بٹ ہمارے پاس 57 مسلم ملک ہیں اس ٹائم، اور 2 ارب شاید مسلمان ہیں اوور آل ورلڈ پاپولیشن میں. تو آپ کو نہیں لگتا جیسے ابھی ریسنٹ غزہ کنفلکٹ ہوا جو بھی، بلکہ یہ کنفلکٹ بھی کیا ون سائیڈڈ میٹر ہے جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اگر ایک سینٹرلائزڈ ان 57 ملکوں کو مل کے کچھ بنانا چاہیے، اس کو آپ جو بھی ٹرم دے لیں، ان کا ایک پریزیڈنٹ ہو، لائک اگر وہ کوئی بات کرتا ہے دیٹ از فرام آل 57 اسٹیٹس، یا اس میں جتنی بھی شامل ہو جائیں. اور اس کی یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یورپی یونین بنی ہوئی ہے، وہ اپنے 27 ملکوں کو کچھ نہ کچھ اپنا، جیسے انہوں نے ریسنٹلی ایپل سے جو ہے ٹائپ سی پورٹ انٹروڈیوس کرا لیا جو ایپل کبھی بھی نہیں کرنے والا تھا، اور اس کی وجہ سے ایپل کو اپنا سٹانس لینا پڑا اپنا. ایک سمپل سی اگزامپل ہے. تو کیا ہم ایسا پھر اسلامک ڈیموکریسی سے ہم کیسے ایسے اچیو کر پائیں گے کہ سب ایک مسلم جو ہے نیشن ایک ہو واقعی ٹرو سینس میں، اور ان کا ایک لیڈر ہو جو بتائے کہ یار ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں؟ کون مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا؟ نہیں سر، میرا یہی کوشچن ہے کہ ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. پہلا سٹیپ تو آپ نے بہت اچھا دیا کہ اسلامک ڈیموکریسی کے تھرو پاکستان کو ہم اسٹیبل کر سکتے ہیں شریعت جب پہ. یہ رول ماڈل بن جاتا ہے تو آپ اسے باقی اسلامی دنیا کے سامنے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی ان دیٹ ریگارڈ پاکستان کمز فرسٹ. یہ میں جنرل مشرف علی لینگویج بول رہا ہوں. all of a sudden the man I don't like
بٹ ہی از رائٹ ان دیٹ سینس. مطلب وہ تو ایک اور خیر بحث تھی کہ شاید اسلام سے بھی اوپر لے کے جا رہے تھے پاکستان کو. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. کہہ رہا ہوں کہ جس اسٹیپ کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، جس ڈیسٹینیشن کی طرف، اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پاکستان ہے ہمارے لیے. جب یہ ہو جاتا ہے تو ہم باقی دنیا کے پاس بھی جا سکتے ہیں نا. وہ شہباز شریف صاحب سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ہم کسی بھی ملک کے پاس ہم یعنی بحث وزیر اعظم ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے ذہن میں آتا ہے کتنے پیسے مانگے گا. تو ابھی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یار شریعت ایک کریٹ تو کریں نا ہم. If we start from here, turn this around, take the ownership of the country, make it an ideal Islamic country, then we can go to African Islamic countries, Far Eastern Islamic countries, other Islamic countries. کیا ایک شیئرڈ ماڈل پہ چلتے ہیں ہم. وہ طریقہ کار ہے اس کا.